إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز طلبہ اکرام، گزشتہ سبق میں ہم جو احادیث پڑھ رہے تھے ان کا ترجمہ اور شرح بھی ہوئی، لیکن آخری حدیث کا ترجمہ ہم نے مکمل کر لیا تھا اور اس کی کچھ شرح باقی تھی۔ وہ حدیث مبارک تھی، کتاب کی طرف توجہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا، تم آپس میں حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، اور آپس میں جھوٹی بولی نہ بڑھاؤ، ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، دشمنی نہ رکھو۔ یہاں تک اس کی شرح ہوئی تھی۔ آئیے بعد کے کلمات کی طرف۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولا تدابروا، اور تم ایک دوسرے سے پشت نہ پھیرو۔ پشت پھیرنے کا مطلب یہ ہے ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی نہ کرو۔ اس سے جب بندہ دوسرے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے، اپنا رخ موڑ لیتا ہے، اپنی پشت کو پھیر لیتا ہے۔ تو اس کے لیے کلمہ یہی استعمال کیا قطع تعلقی کے لیے کہ ولا تدابروا، تم ایک دوسرے سے پشت نہ پھیرو، اس لیے کہ مسلمان کے ساتھ ناراضگی اختیار کرنا حرام ہے۔ گزشتہ اسباق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ذاتی معاملات کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ ناراضگی 3 دن تک چل سکتی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ناراضگی باقی رکھتا ہے تو ایک حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں یہی ہے، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھے۔ حلال نہیں ہے تو کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس سے زیادہ اس کی مدت 3 دن متعین کی ہے، تو پچھلے سبق میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ فرمایا ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے، کسی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ یعنی دو مسلمان آپس میں ایک سودا کر چکے ہیں، خریدنے والے نے خرید لیا، بیچنے والے نے بیچ دیا، ان کی بات پکی ہو گئی، پیسے دینے باقی ہیں۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں یہی سودا تمہیں اتنے سے کم قیمت میں دیتا ہوں، یا دوسرا کوئی گاہک کہے کہ یہ مجھے بیچ دو، میں اس سے بڑھ کے تمہیں قیمت دیتا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ نہ واضح طور پر کہنا، نہ اشارہ کرنا کہ سودے کی آپس میں بات ہو رہی ہے، اب یوں ہی سمجھ لو کہ 10,000 میں بات ہو گئی، اور ایک آدمی پیچھے سے اشارہ کرتا ہے، اپنی 10 انگلیاں کھڑی کرنے کے بعد ایک انگلی اپنے ہاتھ سے ایسے اشارہ کر دیتا ہے نصف کا، یعنی میں تمہیں 10.5 دوں گا۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے کہ جب باہم دو مسلمان ایک سودا طے کر لیتے ہیں تو ان کی بات کے اندر دخل اندازی مت دو، یہ چیز لڑائی اور جھگڑے کا باعث ہے۔
اور اخلاقی طور پر بھی یہ چیز درست نہیں ہے۔ فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ 5 بڑی چیزیں ذکر کرنے کے بعد، 5 چیزوں سے منع کرنے کے بعد فرمایا کہ تم بھائی بھائی بن جاؤ۔ پہلی چیز، آپس میں حسد نہ کرو۔ دوسری، ایک دوسرے پر جھوٹی بولی نہ بڑھاؤ۔ تیسری، آپس میں بغض نہ رکھو۔ چوتھی یہ کہ آپس میں قطع تعلقی نہ کرو۔ اور 5ویں چیز، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، تم میں سے کوئی دوسرے کے سودا پر سودا نہ کرے۔ یہ 5 چیزوں سے منع کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ پتہ چلتا ہے کہ بھائی چارے کو توڑنے والی یہ 5 چیزیں ہیں، بھائی چارہ کو متاثر کرنے والی یہ 5 چیزیں ہیں۔ تو جب ان میں سے کسی چیز کے اندر بھی بندہ داخل ہوتا ہے تو بھائی بند جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بس جب دوسرے بندے کو پتا چلے گا کہ اس نے دھوکے سے بولی کو بڑھا کے مجھے اس میں پھانس لیا ہے، دل میں نفرت آ جائے گی اور عین ممکن ہے کہ لڑائی بھی ہو جائے۔ قطع تعلقی سے بھائی چارہ متاثر ہوتا ہے، اور اسی طرح دیگر جتنی بھی یہاں چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ بھائی چارہ کو متاثر کرنے والی ہیں۔ فرمایا کہ تم اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، جیسے نسبی بھائی ہوتے ہیں۔ تمہارے درمیان سگے بھائیوں کی طرح محبت، شفقت اور غمخواری کے جذبات ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اور چیزیں بیان فرمائی ہیں، یعنی یہ کہا کہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، اور کیسے؟ فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، یعنی اس کی مدد سے اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کرتا ہے، ولا یحقرہ، اور وہ اس کو حقیر نہیں جانتا۔ یعنی یہ 3 چیزیں اسلامی اخوت پیدا کرنے والی ہیں۔ پچھلی 5 چیزیں اخوت کو توڑنے والی ہیں، بھائی چارے کو متاثر کرنے والی ہیں، اور یہ 3 چیزیں، نمبر 1، وہ اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، اپنے بھائی کا احترام کرتا ہے، اور نہ اس کی جان پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کے مال پر، نہ اس کی عزت پر، اور وہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، یعنی کبھی بھی اس کی مدد سے اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کرتا ہے، کہ اگر وہ مظلوم ہے تو اسے ظلم سے بچاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، اور اگر وہ ظالم ہے تو اس کی مدد اس طرح سے کرتا ہے کہ اسے ظلم سے روکتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالمن اور مظلومن، تو اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مظلوم آدمی، اس کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، ہم ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو اس کے ہاتھ کو پکڑ لے تاکہ وہ ظلم سے رک جائے۔ یعنی اپنے بھائی کی یہ بھی مدد ہے، اگر وہ ظلم کر رہا ہے اس کو سمجھایا جائے۔ کیسے؟ آپ علیہ السلام نے اخاک کا لفظ استعمال فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کر، اپنے ظالم بھائی کی مدد کر، یعنی جیسے بھائی کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کرنا درست نہیں ہے، اس کے نقصانات یہ ہو سکتے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو اگر وہ ظالم ہے تب بھی اس کی مدد، اور اگر مظلوم ہے تو بھی اس کی مدد ہے۔ مدد سے بندہ ہاتھ نہیں کھینچتا ہے،
ولا यहकिरुहु, और वो उसे हकीर नहीं जानता। इससे कि मुसलमान को जब हकीर जाना जाता है तो यहीं से तकब्बुर की इब्तिदा होती है। इससे कि मुतकब्बिर आदमी दूसरे को हकीर जानेगा। सही मुस्लिम की हदीस में आता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गमतुन नास, तकब्बुर हक की इनकार और लोगों को हकीर जानने का नाम है। यानी लोगों को हकीर जानना यह तकब्बुर है। तो इन तीनों चीजों से बचना है, ना जुल्म करना है, ना अपने भाई की मदद से हाथ खींचना है, और ना उसे हकीर जानना है। इसके बाद इरशाद फरमाया, अत्तक़वा हाहुना, तकवा यहां है। वयुशीरु इला सदरिही सलासा मर्रातिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सीने की तरफ इशारा करने लगे 3 दफा। तकवा क्या है? तकवा यह है अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के शौक में और उसकी नाराजगी के डर में काम करना, अल्लाह से डरना, नेकी का काम करना और बुराई से बचना। नेकी कर रहा है तो भी अल्लाह का डर है और अल्लाह की रजा का शौक भी है। शौक यह है कि मैं जो काम कर रहा हूं अल्लाह राजी हो जाए। डर यह है कि कहीं कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिससे ये नेकी का अमल भी जाय हो जाए। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तकवा का मरकज और तकवा का महवर इंसान का सीना है। अत्तकवा हाहुना, इसी सीना के अंदर बुग़्ज़ है, कदूरत है, इसी के अंदर हसद, इसी के अंदर दुश्मनी के जज्बात, और इसी के अंदर तकवा है। ये कैसे हो सकता है कि नेकी और बुराई एक जगह जमा हो जाए? तो दोस्तों, भाइयों, मेरे तालिब इल्म बेटो, यहां एक इंतहाई अहम बात करना चाहता हूं। ये जो हम इल्म सीख रहे हैं ये नबूवत का इल्म है। यही हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम अपने कानों से सुनते थे। बारगाह रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस होती, आगे अबू बकर होते, उमर होते, उस्मान होते, अली होते और दीगर सहाबा इकराम, कभी सैयदना अबू हुरैरा, कभी कोई सहाबी, कभी सहाबा की मजलिस, और यही फरामीन होते। ये नबूवत का इल्म है और नबूवत का इल्म गंदे सीने में नहीं आता है। इस सीने को पाक करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं इसका असर हम अपनी जिंदगी में देखें और यह हमें भूले ना, और लोगों के दिलों में हमारा मुकाम बढ़े और हमारी तबलीग के अंदर असर पैदा हो, तो याद रखिए अपने सीने को साफ करना होगा। हम एक बर्तन, गंदा बर्तन ले जाएं, किसी होटल पे ले जाएं और उसे जाए कहें कि इसमें सालन डाल दें। हालांकि उसको गंदा बर्तन तो हमने पकड़ाया है, उसने तो नहीं इसको गंदा किया, लेकिन वो कहेगा कि भाई ये बर्तन गंदा है, इसमें मैं सालन कैसे डाल लूं, इसको धो लो, साफ कर लो। ये गंदे बर्तन में चंद रुपयों का सालन तो नहीं डाला जाता है, कोई सामान उसमें नहीं डाला जाता। गंदे सीने में इंतहाई कीमती हीरों के मूल तुलने वाला इल्म कैसे डाला जा सकता है? ये नबूवत का इल्म, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, ये भी दिल और सीना में तब आएंगे जब दिल और सीना पाक है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अत्तक़वा हाहुना, तकवा यहां है, अपने सीने की तरफ इशारा किया है। बिहस्बि इम्रिइन मिनश्शर्रि, आदमी के बुरा होने के लिए इतना ही काफी है, अन यहक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम,
کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، اس لیے کہ جب اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے وہ متکبر ہے، اور متکبر آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہی آدمی در حقیقت برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کبریائی تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے۔ جس شخص نے ان دونوں میں سے کسی ایک پر مجھ سے مقابلہ کیا میں اسے آگ میں پھینک دوں گا۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس آدمی کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جب اپنے بھائی کو حقیر جانا جاتا ہے دل میں تکبر آتا ہے۔ متکبر آدمی کو اللہ پسند نہیں فرماتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ ذرہ بھر بھی تکبر دل میں ہوا اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اور ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کی تمام چیزیں مسلمان پر حرام ہیں۔ دمہ، اس کا خون، ومالہ، اور اس کا مال، وعرضہ، اور اس کی عزت۔ یہاں دو کلمات کے اندر ایک فرق سمجھ لیں، ایک ہے کل مسلم اور ایک ہے کل المسلم۔ اگر ہو کل مسلم تو اس کا معنی ہوتا ہے ہر مسلمان، تمام مسلمان۔ لیکن اگر ہو کل المسلم تو اس کا معنی ہے مسلمان کا کل، مسلمان کی تمام چیزیں، مسلمان کا ہر حصہ۔ تو کل المسلم مسلمان کی تمام چیزیں یا مسلمان کی ہر چیز، علی المسلم مسلمان پر یعنی دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ پھر آگے تین بڑی چیزوں کا ذکر کر دیا، دمہ ومالہ وعرضہ، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت۔ یہ درست نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا جائے، یہ کام حرام ہے۔ دوسرے مسلمان کا مال چرانا یا کسی بھی طرح سے اس کے مال کو اٹھا لینا اس کی اجازت کے بغیر یہ حرام ہے۔ دوسرے کی عزت بھی اس پر حرام ہے کہ وہ اس کی آبرو ریزی نہ کرے، نہ اس کے سامنے نہ اس کی پیٹھ پیچھے۔ جیسا کہ کل کے سبق میں گزرا، غیبت کرنا در حقیقت دوسرے کی عزت پر حملہ کرنا ہے۔ تو یہ پہلی حدیث مبارک ختم ہوئی، یہ تو اس کی شرح رہتی تھی۔ آئیے آج کے سبق کی طرف، کتاب کی طرف توجہ فرمائیں۔ وعن قطبۃ بن مالک رضی اللہ عنہ قال، سیدنا قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال، اے اللہ بچا مجھے منکرات الاخلاق، بری عادات سے، بری عادتوں سے، والاعمال اور برے اعمال سے، والاہواء اور بری خواہشات سے، والادواء اور بری بیماریوں سے۔ اخرجہ ترمذی، اسے ترمذی نے نقل کیا ہے، وصححہ الحاکم، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے،
واللفظ لہو اور یہ الفاظ اسی کے ہیں. وعن قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ قال، سیدنا قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم جنبنی، اے اللہ بچا مجھے، منکرات الاخلاقی، بری عادات سے، والاعمالی اور برے اعمال سے، والاہوائی اور بری خواہشات سے، والادوائی اور بری بیماریوں سے. اخرجہ ترمذی، سے ترمذی نے نقل کیا ہے. وصححہ الحاکم، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا. واللفظ لہو اور یہ الفاظ اسی کے ہیں. جنبنی اصل میں ہے جنب، تو بچا، نی مجھے، باب تفعیل سے ہے. اور اخلاق خلق کی جمع ہے، جس کا معنی ہے عادات. خلق عادت اور اخلاق عادات. اعمال عمل کی جمع ہے، کام. احوا یہ خواہش کی جمع ہے، ہون کی جمع ہے خواہشات. ہون خواہش اور احوا خواہشات. ادواء یہ داء کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بیماریاں. داء ایک بیماری اور ادواء کئی بیماریاں. حدیث کے آخر میں غور کیجئے، لکھا ہے اخرجہ ترمذی، اسے ترمذی نے نقل کیا ہے. وصححہ الحاکم، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا. واللفظ لہو اور یہ الفاظ اسی کے ہیں. یعنی کس کے لفظ ہیں؟ امام حاکم کے. یہ تھوڑی سی قابل توجہ چیز ہے. واللفظ لہو یہ کئی دفعہ آئے گا. واللفظ کے فوری پیچھے، اس کے متصل پیچھے جس کتاب کا ذکر ہو اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. جیسے دیکھیں وصححہ الحاکم، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا. تو حاکم مستدرک حاکم کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ واللفظ لہو اور یہ الفاظ اسی کے ہیں، یعنی یہ الفاظ حاکم کے ہیں. یعنی حدیث مبارک ترمذی اور حاکم دونوں میں ہے، لیکن یہاں جو الفاظ لیے گئے ہیں، یہاں جو موجود الفاظ ہیں، یہ حاکم سے لیے گئے ہیں. تو جس جگہ بھی یہ آئے گا، دو تین کتابوں کا ذکر کرنے کے بعد اور آخر میں ہو واللفظ لہو اور یہ الفاظ اسی کے ہیں، تو ہم دیکھیں گے واللفظ کے فوری پیچھے یا اس کے متصل پیچھے کون سی کتاب ہے. تو وہی کتاب مراد ہوتی ہے کہ اگرچہ باقی کتابوں کے اندر جن کا ذکر کیا گیا ان سب میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن یہ الفاظ ہم نے اس کتاب سے لیے ہیں، جیسا کہ یہ ہے کہ ہم نے حاکم سے یہ الفاظ لیے ہیں. اللہم جنبنی منکرات الاخلاق، یہاں چار چیزوں کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے ان چار چیزوں سے بچا، بری عادات سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے اور بری بیماریوں سے. بری عادات، عادت کیا ہے؟ جس کو ہم عربی میں خلق اور جمع اس کی اخلاق اور اس کا ترجمہ عادت یا عادات. تو در حقیقت خلق بندے کی اچھی یا بری وہ صفت ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ایسی پختہ ہو جاتی ہے کہ جیسے اس کی پیدائشی عادت ہے. یعنی وہ عادتیں جو اس کی پیدائشی عادت کی طرح پختہ ہو جائیں وہی اخلاق کہلاتی ہیں. تو اگر یہ بری عادات ہیں تو
برا اخلاق ہے، اور اگر اچھی عادات ہیں تو اچھا اخلاق ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اچھی عادات کے حصول کے لیے نیک مجالس کو اختیار کرنا چاہیے۔ علماء کی مجلس، صالح لوگوں کی مجلس، نیک دوستوں کی مجلس، تعمیری سوچ رکھنے والے افراد کی مجلس، ان کے ساتھ گفتگو، یہ چیزیں بندے کی سوچ کو بدلتی ہیں اور اس کی سوچ کو تعمیری رخ دیتی ہیں۔ تو جیسے افراد ہوں گے ویسے ہی عادات ہو جائیں۔ صحبت صالح تیرا صالح کنت، صحبت طالع تیرا طالع کنت۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے تو نیکی والی عادات بن جاتی ہیں، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو بری عادات بن جاتی ہے۔ آج کل تو ہمارا ایک بہت بڑا دوست یہ موبائل ہے۔ بس اس موبائل کو آن کیجئے، نیٹ پہ چلے جائیں اور پھر دیکھیے عادات کا کباڑہ کیسے ہوتا ہے۔ میں جب مدرسے میں پڑھتا ہوتا تھا اس وقت یہ موبائل وغیرہ کا اتنا چکر نہیں تھا، خال خال کسی کے پاس۔ مجھے یاد ہے کہ اگر کوئی پیریڈ ہمارا خالی ہوتا، وہ ساتھ ساتھ وہاں نہ ہوتے، تو جو کلاس کے اندر حافظ ہوتے وہ اپنی منزل نکال رہے ہیں، کچھ تو گپے لگا رہے ہیں اور کچھ وہ کوئی دعائیں یاد کر رہے ہیں، کوئی پچھلا سبق دہرا رہا ہے۔ تو یہ ایک تعمیری سوچ تھی نا کہ قرآن پاک کی منزل نکال لی، احادیث کو یاد کر لیا، پچھلا سبق دہرا لیا، جو دعائیں یاد نہیں ہیں وہ یاد کر لی۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ استاذ کلاس میں نہ ہو، اب دیکھ لیں کہ اکثر طالب علم ایسا ہوگا وہ موبائل نکال کر یا کچھ چیزیں آپس میں شیئر کر رہے ہیں، اگر شیئر نہیں کر رہے تو اکیلے بیٹھا ہوا موبائل پر فیس بک کو آن کیا ہے۔ تو یہ چیزیں میرے عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ بھی آگے پڑھائیں۔ طلبہ کے دل میں اس چیز کا شوق اور لگن پیدا کرنی چاہیے کہ جب فارغ وقت ہو وہ اپنی جیب سے حصن المسلم کو نکالیں، دعاؤں کی کتاب کو نکالیں، وہ دعائیں جو یاد نہیں ہیں وہ یاد کریں۔ جنازہ پڑھانا پڑ جاتا ہے، دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ صبح شام کے اذکار یاد کریں۔ بہت ساری دعائیں ہیں جو طلبہ کو آتی ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق، باری تعالیٰ بچا مجھے برے اخلاق سے، والاعمال اور برے اعمال سے۔ اعمال یہ عمل کی جمع ہے، اور برے اعمال کیا ہیں؟ نمبر ایک، وہ اعمال جو شریعت کی نظر میں برے ہیں، جنہیں شریعت نے حرام ٹھہرا دیا ہے، جیسے چوری ہے، زنا ہے، خیانت، دھوکہ، جھوٹ، سنگ دلی، بخل، بزدلی اور بے صبری، ظلم کرنا، وہ ساری چیزیں جنہیں شریعت نے حرام قرار دے دیا یا انہیں ناپسندیدہ سمجھا ہے۔ نمبر دو، وہ چیزیں جنہیں معاشرہ بھی برا سمجھتا ہے۔ اگر معاشرہ سے اخلاقی اقدار مر نہ چکی ہوں تو معاشرہ بھی بری چیز کو برا ہی سمجھتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے برے اعمال سے بچا، اس لیے کہ برے اعمال کا دو طرفہ اثر ہوتا ہے۔ برے اعمال کی وجہ سے بندہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے، اور برے اعمال کی وجہ سے بندہ معاشرہ کی نظر میں گر جاتا ہے، اور برے اعمال کی وجہ سے بندہ انسانی مقام و مرتبہ سے گر جاتا ہے۔ والاہواء، اور بری خواہشات سے بچا۔ بری خواہشات وہ ہیں
کہ آدمی جن کے پیچھے پڑ جائے تو پھر دنیا اور آخرت میں اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ بری خواہش یا بری عادت جو انسان کو لگ جاتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ قبر تک جاتی ہے، لیکن صلحاء کی مجلس میں، نیک افراد کی مجلس میں بیٹھنے سے ایسی بری عادات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیسے کیسے سنگ دل اور برے لوگ آئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس نے ان پر ایسا اثر کیا کہ وہ صالح ترین انسان بنے، بلکہ قوم نے انہیں امام مانا اور ان کے پیچھے چلے۔ فرمایا والادواء، اور بری بیماریوں سے بچا۔ ایک حدیث مبارک میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون وسیء الاسقام، باری تعالیٰ بچا مجھے برس سے، جذام سے، جنون سے، وسیء الاسقام، اور بری بیماریوں سے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، بندہ ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے ہمیں بچانا۔ اللہ رحیم و کریم ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، ہماری خواہشات نیکی والی خواہشات بنا دے، ہمیں بری بیماریوں سے بچانا۔ اللہ رحیم و کریم زندگی بھر کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔